أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصحبه المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا إن الحسين في السماء أكبر منه في الأرض وإنه لمكتوب عن يمين العرش مصباح هدى وسفينة نجاة. وقال مولانا حسين بن علي عليهما الصلاة والسلام ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. إني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برمة. إن الناس عبيد الدنيا والدين العق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون. وقال مولانا جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر. صلی علی محمد وآل محمد. شب جمعہ ہے، آغاز ماہ محرم الحرام ہے. چاہتا ہوں کہ ان دو دعاؤں سے اس عشرے کا آغاز کیا جائے کہ جو دونوں دعائیں ہی بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں. ایک وہ دعا ہے کہ جسے انسان زیارت عاشورہ کے اختتام پر سجدے کے عالم میں رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم. اے پروردگار، شکر گزارو جیسی حمد اور ستائش بجا لاتا ہوں اس بات پر کہ کربلا والوں نے کربلا کو سجایا اور کیا خوب سجایا، اور اس مصیبت اور اس بلا اور اس امتحان کو اس طریقے سے تیری بارگاہ میں پیش کیا کہ تا قیام قیامت دین کو بقا عطا کر دی. الحمدللہ علی عظیم رضیتی. اے میرے پروردگار، تیری حمد بجا لاتا ہوں، تیری ستائش ہے کہ تو نے حسین کی محبت میں دھڑکنے والا دل عطا کیا اور اس عظیم درد اور رنج کو احساس کرنے کی صلاحیت میرے وجود میں عطا کی. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. قیامت کے دن میرے مولا کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. اہم جملہ یہ ہے میرے بھائی، وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِ الْحُسَيْنِ الَّذِينَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَيْنِ. اور اے میرے رب، مجھے بھی ثبات قدمی عطا کر تیری بارگاہ میں حسین اور آپ کے اصحاب کی مانند ان کی ہمراہی کے ساتھ ثبات قدمی عطا کر. الذین بذلوا مہجہم دون الحسین، جنہوں نے
اپنی جانوں کا نذرانہ حسین کی راہ میں دے دیا۔ ایک ثبات قدمی کا تقاضا۔ دو عزیزو، پاکیزہ ترین ذکر کو شروع کیا جا رہے ہیں، چاہتے وسوسہ شیطانی سے اپنے آپ کو بچانا عزیزو، اس دعا کو صدق دل سے طلب کریں۔ کون سی دعا ہے یہ وہ دعا ہے کہ جو سید الشہداء نے مدینہ سے روانگی کے وقت طلب کی۔ مدینہ سے روانگی کے وقت آقا کے حضور، مولا آقا کے قبر مطہر کے نزدیک کھڑے ہو کر مانگا کیا؟ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے، اے پروردگار، انا اسگار صاحب جلال و اکرام، اس قبر کا واسطہ اور اس ہستی کا واسطہ جو اس قبر میں موجود ہے، الا اخترت لی ما هو لک رضا ولرسولک رضا، مجھ حسین کے لیے وہ کچھ انتخاب کر دے کہ جس میں تیری بھی رضا پائی جاتی ہے، تیرے حبیب کی بھی رضا پائی جاتی ہے۔ آؤ عزیزو، میں اور آپ بھی اس ماہ محرم کے آغاز میں یہی دعا طلب کریں، پروردگار انا اسألک یا ذا الجلال والاکرام، تجھے اس فرش عزا کا اور صاحب عزا زمانے کے امام کا فرزند حسین کا واسطہ ہم عزاداروں کے لیے بھی وہ کچھ مقدر کر دے جس میں تیری رضا پائی جاتی ہے اور زمانے کے امام کی رضا پائی جاتی ہے۔ آؤ عزیزو، اپنی آنکھوں کو معطر کریں۔ پہلی محرم کا دن ابن شبیب کہتے ہیں، میں پہنچا اپنے مولا آقا کی خدمت میں، امام کی زماں پر یہ جملے آئے، اے ابن شبیب، محرم وہ مہینہ ہے جس میں زمانے جاہلیت میں زندگی بسر کرنے والے بھی جنگ و قتال سے پرہیز کیا کرتے تھے، لیکن اس امت نے نہ اس ماہ کی حرمت کا خیال رکھا اور نہ ہی نبی کی حرمت کا پاس رکھا۔ انشاءاللہ بلند آواز سے کوشش کریں عزیز و آغاز گفتگو میں پروردگار متعال آنکھوں کو آنسو عطا کرے اور فریادیں ہماری بلند ہو سکے۔ فرمایا، اے ابن شبیب، اے ابن شبیب، نبی کی ذریت کا قتل کیا گیا، مخدرات عصمت کو اسیر بنایا گیا، ان کے مال و اسباب کو لوٹا گیا، خداوند متعال انہیں نہ بخشے۔ اور پھر اس موقع پر فرمایا، ان کنت باکیا لشیء، اے ابن شبیب، اگر کسی شے پر رونا چاہتا ہے، فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب، تو حسین پر گریا کر، فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، ایسے مارا گیا حسین کو جیسے کسی بے زبان جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور 18 ایسے جوانان بنی ہاشم کا قتل کیا گیا کہ جن کی زمین پر کوئی شبیہ اور نظیر نہیں ملتی۔ پھر اس موقع پر میرے مولا نے کہا، اے ابن شبیب، اگر روتے روتے یہ آنسو تیرے رخساروں پر آ جائے، پروردگار تیرے ہر چھوٹے بڑے، ہر قلیل و کثیر گناہ کو بخش دیتا ہے۔ اگر چاہتا ہے خدا سے اس عالم میں ملاقات کرنا کہ تیرے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو، تو زیارت حسین کو ترک نہ کر۔ اگر چاہتا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں تجھے ہمراہی نصیب و حسین کے قاتلوں سے بیزاری اختیار کر۔ اور آخر میں فرمایا، اے ابن شبیب، اگر چاہتے ہو جنت میں اس درجے میں رہو کہ جس درجے میں پروردگار متعال نے ہمیں قرار دیا ہے، فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا، جب ہمارے یہاں غم و اندوہ کی کیفیت ہو تو غم و اندوہ کی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لے اور ہماری خوشی میں خوشحال ہو جا۔ یاد رکھے ابن شبیب، اگر کوئی کسی پتھر سے بھی محبت کرے گا اور اس سے دل جوڑے گا، پروردگار متعال کل کو قیامت میں اسی پتھر کے ساتھ اسے محشور کرے گا۔ ہاں عزیزو، آؤ اس فرش عزا پر بیٹھ کر اپنی محبتوں اور نفرتوں کے معیاروں کو بدل دیں۔ آج سے ہم اور آپ سب کے سب حسینی ہو جائیں، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، اپنی زندگی اور سرمایہ میں موجود ایک ایک شے کو حسینی بنا دیں۔ اولاد کو حسینی بنانا چاہتے ہیں، آج کی شب مانگیں فرش عزا پر۔ اول محرم ابن شبیب سے مصیبتوں کو پڑھنے سے پہلے میرے مولا نے فرمایا، ہے ابن شبیب، آیا روزے سے ہو یا نہیں ہو؟ کہا نہیں آقا، روزے سے نہیں ہو۔ کہا آج کے دن روزہ رکھو۔
اس لیے کہ آج کے دن جناب زکریہ نے پروردگار متعال کی بارگاہ میں دعا طلب کی اور پروردگار متعال نے انہیں یحییٰ جیسا فرزند عطا کیا۔ جو بھی آج کے دن میں دعا طلب کرے گا پروردگار متعال اسے محروم نہیں کرے گا۔ اور روایتوں کو اٹھا کے دیکھیں تو عزیز و روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ کیوں مانگا تھا اس بڑھاپے میں جناب زکریہ نے جناب یحییٰ کو۔ اس لیے کہ جب جناب زکریہ کو خبر دی گئی کہ خاتم النبیین کے یہاں ایک فرزند اتنا عظیم امتحان دے گا اور خاتم النبیین اس مصیبت کو سہیں گے، تو خداوند متعال سے دعا طلب کی تھی، پروردگار مجھے جیسے ان کا امتحان لیا ہے ایسے مجھے شبیہ حسین ایک فرزند عطا کر۔ اور پروردگار نے عزیزو دیکھیں کس طرح سے شبیہ بنایا۔ مدت حمل دونوں ہستیوں کا ایک ہے، دونوں ہستیوں کی بشارت رب کی بارگاہ سے آ رہی ہے۔ دونوں ہستیوں کا سر، توجہ چاہتا ہوں، دونوں ہستیوں کا سر بدکار زماں اور سرکش زماں کے لیے بطور ہدیہ لے جایا جا رہا ہے۔ دونوں کی شہادت پر آسمان نے گریہ کیا ہے، آسمان رویا ہے۔ دونوں کی شہادت پر آسمان نے گریہ کیا۔ جہنم میں وہ خاص درک اور منزل قرار دی گئی ہے قاتل حسین اور قاتل یحییٰ کے لیے۔ اور یہ خون عزیزو اتنا پاکیزہ تھا کہ مسلسل زمین سے جوش مارتا تھا۔ یہی سبب ہے کہ بخت نصر جیسا بادشاہ مسلط ہوا بنی اسرائیل پر، 70,000 افراد کا قتل ہوا، تب جا کر یہ خون ٹھہرا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ خون حسین کی حرارت بھی اسی طریقے سے ہے، یہاں تک کہ قائم کا ظہور ہوگا اور کافروں اور منافقوں میں سے 70,000 افراد کا قتل کریں گے، تب جا کر اس خون کو قرار آئے گا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شب اول عزیزوں اپنے وجود کو حسینی بنا دیں، اولاد کو حسینی بنائیں گے۔ دیکھیں خداوند متعال جب مانگا حسین کی خاطر، پروردگار نے کتنا شبیہ حسین قرار دے دیا۔ اور عزیزو یہ سلسلہ ایک طرفہ نہیں ہے، جب آپ اپنے مولا کی خاطر قدم آگے بڑھائیں گے تو میرا چوتھا امام کچھ یوں بیان فرماتا ہے کہ میرا مولا راہ کربلا میں کسی جگہ پر رکتا نہیں تھا، کسی جگہ سے قیام نہیں فرماتے تھے، مگر یحییٰ کا ذکر کرتے تھے، یحییٰ کو یاد کرتے تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے زکریا حسین کی خاطر یحییٰ کو چاہے اور میرا مولا یحییٰ کو یاد نہ کرے؟ مسلسل راہ کربلا میں جناب یحییٰ کو یاد کیا ہے۔ آؤ عزیزو اپنے گھروں کو حسینی بنا دیں۔ اگر یاد ہو تو میں نے عرفہ کے روز یہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا عزیزو، گھر کیسے حسینی بنتا ہے بتائیے؟ مقدار سے نہیں میرے بھائی، گھر حسینی بنتا ہے کہ جب اس کے صاحب جناب ہانی ابن عروہ یا جناب طوعہ کی مانند ہو جائیں، یہ گھر کے دروازے ہمیشہ سفیر حسین کے لیے کھل جائیں، یہ گھر حسینی ہے۔ اپنی اولاد کو حسینی بنائیں، اپنے گھروں کو حسینی بنائیں، اپنے کھانے پینے کو عزیز و محرم میں کیسے بتائیں حسینی بنا سکتے ہیں؟ ہم رعایت نہیں کر سکتے۔ مولا فرماتے ہیں محرم کا آغاز ہوتا تھا، 8ویں امام فرماتے ہیں میرے بابا کے چہرے پر خوشی نہیں نہ دکھائی دیتی تھی، غم و اندوہ غالب رہتا تھا، مگر نہیں دیکھے آپ نے وہ 34 سال کے جب کبھی کھانا سامنے آتا میرا چوتھا امام گریہ فرماتا، جب کبھی پانی سامنے آتا میرا چوتھا امام گریہ فرماتا۔ اپنی غذا کو حسینی بنائے عزیزو، ایک لمحے کے لیے اپنے مولا آقا کی پیاس اور بھوک کو یاد کریں۔ ایک ایک شے کو حسینی بنا سکتے ہیں، اپنے روابط کو حسینی بنا سکتے ہیں، اپنے عزیزو اپنے کمائی کے راستوں کو۔ انسان نوکری کرتا ہے، آج سے نوکر حسین ہو جائے۔ انسان کو کاروبار ہم تختی تو لگاتے ہیں ھذا من فضل ربی، لیکن یہ آیت کا مختصر حصہ ہے عزیزو، ایک حصہ ہم نے کاٹ کے رکھا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ رسول و آل رسول کا فضل ہے۔ اس بعد والے جملے پر بھی غور کریں، لیبلونی اشکر ام اکفر، اس ذریعے سے میرا پروردگار میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں شکر گزاروں میں سے ہوں یا کفران نعمت کرنے والوں میں سے ہوں۔ اپنی عزتوں کے، اپنی شرافتوں کے معیار کو بدل دیں عزیزو، آج سے ان معیارات کو حسینی بنا دیں، اپنی پوری زندگی کو حسینی بنا دیں۔ سید مقاومت کے پچھلے سال کے اس جملے کو یاد رکھیں عزیزو کہ جو اقتباس ہے میرے مولا کے صحابی کے اس جملے سے کہ جب امام نے کہا جاؤ میں نے تم سے بیعت اٹھا لی، تو کیا کہا تھا؟ آقا آپ کے بعد کی زندگی میں مزہ کیا ہے؟
قبح اللہ العیش بعدک، اس زندگی میں مزہ کیا جو حسین ابن علی کے بغیر ہے. آج اس فرش عزا پر آ کر اپنی پوری زندگی کو انسان حسینی بنا دے. اے میرے مولا اس زندگی میں مزہ ہے جو تیری فکر اور تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ لعین چاہتے تھے خدا کے ذکر کو مٹانا، محمد و آل محمد کے ذکر کو مٹانا. کیا کیا میرے مولا نے کربلا کو برپا کر کے؟ اس ذکر کو احیا کیا، اس ذکر کو حیات بخشی، اس ذکر کو حیات بخشی. بعد از واقع کربلا جب کسی نے میرے چوتھے امام سے سوال کیا کہ آقا بتائیے کس کی جیت ہوئی، بتائیے کیا جواب دیا؟ فرمایا جاؤ اذان دو، اقامت دو، تمہیں پتہ چل جائے گا. یہ آئے تھے نام محمد مٹانے، نام محمد کو بقا ہے. پر سمجھ میں آ رہا ہے کربلا میں کون جیتا اور کون فاتح قرار پایا. بعد از واقع کربلا ایک مقام پر مروان لعین نے جب میرے چوتھے امام سے ملاقات کی، کہا آپ کا نام؟ کہا علی. کہا وہ جو کربلا میں مارے گئے؟ کہا ان کا نام بھی علی. کہا سن، میرے بابا کو اپنے بابا سے اتنی محبت تھی کہ پروردگار متعال اگر 100 فرزند عطا کرتا، ہر بیٹے کا نام میرا بابا علی رکھتا، علی رکھتا. تو نام محمد و علی کو مٹانا چاہتا ہے، حسین ابن علی کربلا سجائے گا، نام محمد و علی کو بقا عطا کرے گا. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. اس ذکر کی بلندی کو جانیے عزیزو، اس پاکیزگی کو اپنے وجود میں احساس کیجئے. یہ ذکر انسان کو کتنا بلندی عطا کرتا ہے. اگر مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے عزیزوں تو ہماری زندگیوں سے گناہ، ہماری زندگیوں سے خطائیں ختم ہو جائیں گی. یہ ذکر انسان کو کتنا بلند کرتا ہے عزیزوں. ملائکہ معطر ہوتے ہیں، ملائکہ معطر ہو کر جاتے ہیں اس ذکر سے عزیزوں. وہ کہ جو پاک اور صاف ہیں، تو میں اور آپ کیسے پاک و پاکیزہ نہ ہو. آج جب انسان واپس پلٹے تو رشتہ دار نہ پہچاننے پائے عزیزو. کتنی بلندی عطا کرتا ہے یہ ذکر نوجوان بچوں کے لیے عزیزو. واقعاً مجھے نہیں معلوم اس واقعے کی جزئیات کتنی حقانیت پر مبتنی ہے، لیکن عزیزو جو اس ضمن میں شعر ہے واقعاً دل کو باغ باغ کر دیتا ہے. یہ ذکر انسان کو بہت بلندی عطا کرتا ہے. اور اس شب اول محرم میں مانگیے کہ میں عزادار واقعی سید الشہداء ہو جاؤ، اپنے مولا کا سچا چاہنے والا ہو جاؤ. وہ مقام و مرتبہ جو میثم تمار کو ملا، جو مالک اشتر کو ملا، جو عمار یاسر کو ملا، جس طرح سے میرے مولا کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے یہ اصحاب، میں بھی اپنے زمانے کے امام کے لیے ایسے ہی بن جاؤں. نجف کا ایک طالب علم ہے، بہرحال جو جزیات بیان کی جاتی ہیں بڑی خوبصورت ہے، توجہ کیجیے. مشہور و معروف واقعہ ہے. زمانے کی سختیاں ہیں، مخصوصاً آپ اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مراکز علمیہ نسبتاً فائنینشلی بہتر ہیں، ساؤنڈ ہیں، وغیرہ ایک طویل عرصہ علماء کرام نے ایسا گزارا ہے بڑی سختیوں کے ساتھ، علم میں دین کی راہ میں انہوں نے کوششیں کی. ایسے میں ایک نیا طالب علم مجھ جیسا امام کی بارگاہ میں آیا، دیکھا کندیلیں ہیں، لائٹس لگی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ کہنے لگا میں اتنا پریشان ہوں، نان شب کا محتاج ہوں، سفرہ میرا جو ہے وہ خالی ہے، آپ کی بارگاہ سے ایک قندیل، ایک لائٹ ہی دے دیجئے، میری مشکل حل ہو جائے گی. ہر مانگنے والا اپنی معرفت سے مانگتا ہے عزیزوں. گھر پہنچا، رات کو خواب میں مولا کی زیارت ہوئی. اگر ہمارے پاس رہنا ہے تو یہی کچھ ہے، یہی سادگی. ہاں اگر دنیا کا طالب ہے تو جا ہندوستان. اب یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ جزیات وہیں پر ذکر ہیں. آپ جو ہندوستان کے افراد ہیں یہاں پر، آپ اس سلسلے میں زیادہ بہتر جو ہے وہ تائید کر سکتے ہیں. ہندوستان میں بھی جا، حیدرآباد، دکن، وہاں کے ایک راجہ کے پاس جا اور جا کر کے یہ جملات، تیری مشکل حل ہو جائے گی. بے آسمان رود وقار آفتاب کند. اٹھ کر آیا امام کی بارگاہ میں، مولا میں کیا مانگ رہا ہوں، آپ کیا دے رہے ہیں، میری مشکل حل کیجئے. میرے پاس ایک رات کے کھانے کے لالے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جاؤ ہندوستان، اور وہ بھی ایک راجہ کے پاس جا کر میں ایک غریب تنگ دست انسان اور جا کر یہ جملہ کہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دوسرے دن دوبارہ خواب میں یہی منظر دیکھا. کہا کہ حتماً اس میں میرے لیے کوئی مصلحت ہے، اسی میں میرا کوئی فائدہ ہے. بہرحال کسی طرح سے کر کے اس جگہ پر پہنچا. لوگ بھی متعجب ہیں، اتنا ظاہری اعتبار سے تنگ دست انسان، سادہ کپڑے، اور اتنے بڑے آدمی سے ملنے چلا ہے. بہرحال جا کر پہنچا، السلام علیکم، اور فقط یہ کہہ دیا بے آسمان رود وقار آفتاب کند. کچھ بھی نہیں.
بے آسمان رود وقار ہے. آپ تو ماشاءاللہ فارسی جانتے ہیں. آسمان پہ جاتا ہے اور مثل آفتاب، مثل سورج جو ہے وہ کام کرتا ہے. بس یہ جملہ کا کہنا تھا. اپنے نوکر اور چاکروں سے کہا ان کے لیے کمرے کا اہتمام کیا جائے. بہترین نعمتیں. اور ایک دن نہیں گزرا دوسرے دن خبر ملی کہ جو ہے وہ یہاں پر پروگرام ہے، شادی کا سلسلہ ہے. یہ بھی جو ہے وہ جا کر بیٹھ گئے. ایک دوسرے صاحب سے پوچھنے لگے کیا ہے سلسلہ؟ کہا کہ بادشاہ کی بیٹی کی شادی ہے، راجہ صاحب کی بیٹی کی شادی. اور ایسے میں جب تمام مہمان آ گئے، مرتبہ راجہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگا کہ جو کچھ دولت میرے رب نے مجھے عطا کی اس میں سے آدھی دولت میں اس نجف سے آئے ہوئے طالب علم کے نام کرتا ہوں، اور اپنی 2 بیٹیوں میں سے خوبصورت ترین بیٹی کا نکاح اس فرض سے کرتا ہوں. اس موقع پر بھی کچھ نہیں بولا اس نے. یہ میں نے جو جملہ پڑھا ابھی نہیں کہا. نکاح کے جب صیغے پڑھے جا چکے، تھوڑا سا مطمئن ہو گیا کہ بھائی سلسلہ کامل ہو جائے. اب اس کے بعد کہنے لگا راجہ صاحب کچھ وجہ تو بتا دیں، سلسلہ ہے کیا؟ میرے اس جملے نے کیا کہ جس کی بنا پر آپ مجھے اتنا کچھ دے رہے ہیں، اتنا نواز رہے ہیں؟ میں کہاں تھا؟ مجھے کہاں لا کھڑا کیا آپ نے؟ کا بات سن میرے بھائی، میں نے اپنے مولا کی شان میں ایک شعر کہا تھا اور اس کا پہلا مصرع کہہ پایا تھا. اس کا دوسرا مصرع مجھے جتنے بھی شعراء سے میں نے چاہا ردیف اور قافیہ کے اعتبار سے درست نہیں ہوتا تھا. مجھے ایسے لگا جیسے میرے مولا کی ہاں میری یہ عبادت قبول نہیں ہوئی. تو میں نے نظر کی، اے آقا جو کوئی بھی ایسا شعر لا دے جو دل کو بھا جائے کہ ہاں میرے مولا کے ہاں میری یہ عبادت قبول ہو گئی، تو میں اپنی ایک بیٹی کی شادی اور اپنا آدھا مال اس کے نام پر کر دوں گا. اور تو یہ جو شعر لایا ہے، کہا یہ میں نہیں لایا ہوں، یہ میرے مولا ہی کی عطا ہے. کیا پہلا شعر کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا بے ذرے گر نظر لطف بو تراب کند. بے ذرے گر نظر لطف بو تراب کند. دوسرا جملہ کیا ہے عزیزوں؟ بے آسمان رود وقار آفتاب کند. اگر ایک ذرے پر بو تراب کی علی ابن ابی طالب کی نگاہ کرم پڑ جائے، یہ ذرہ اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے جیسے سورج پورے عالم کو جگمگا رہا ہوتا ہے. یہ ذرہ بھی اسی طرح سے مفید ہو جاتا ہے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. اور عزیزوں یہ ہستیاں نظر کرم میں بخیل بھی نہیں ہے، مسلسل دینا چاہتی ہے. بخل اور کوتاہی میرے اور آپ کی جانب سے، یہ تو مجھے اور آپ کو عطا کرنا چاہتی ہیں. یہ اس خدا وحدہ لا شریک کی حجتیں ہیں عزیزوں، جو کتنا محبت کرتا ہے. مجھے بتائیے اپنے گنہگار بندے سے. جناب داؤد سے کہا اگر گنہگار کو یہ سمجھ میں آ جائے، مجھ سے منہ پھیرانے والے کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کا رب اس سے کتنی محبت کرتا ہے، تو اسی شوق میں اس کی موت واقع ہو جائے گی کہ میرا رب مجھ گنہگار سے جس نے منہ پھرایا ہوا ہے اتنا چاہتا ہے مجھے. اس کے رسول کی بھی یہی کیفیت ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. عزیزو کوشش کیجئے ان آیتوں کو یاد کر لیجئے. تم جیسا رسول ہے، ظاہر میں بشر ہے، خدا کی جانب سے احکامات کو لے کر آیا ہے، اور اس کے لیے بہت سخت ہے وہ امور کہ جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں. پھر فرمایا حریص علیکم، تمہاری ہدایت کا حریص ہے، مسلسل چاہتا ہے کسی طرح سے یہ ہدایت یافتہ ہو جائے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مولا عزیز ایک کافر ذمی کے ساتھ چل رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا کوفہ. کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں فلاں جگہ پر جا رہا ہوں. جب وہ دو راہے پر پہنچے جہاں کوفے کے اور اس جگہ کے راستے میں فرق آ رہا تھا، ایک مرتبہ مولا اس کے ساتھ چلنے لگے. ایک مرتبہ تڑپ کے کہنے لگا مگر آپ نے کوفہ نہیں جانا تھا. یہ ہدایت کے حریص افراد ہیں عزیزو، چھوٹے چھوٹے کاموں سے لوگوں کو دین کی جانب بلاتے. کہا کیوں نہیں، میں نے کوفہ ہی جانا ہے، لیکن اس خاطر تیری ہمراہی کر رہا ہوں کہ میرے حبیب نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ کچھ قدم ساتھ چل لے تو اس کا حق یہ ہے کہ چند قدم تم اس کے ساتھ جاؤ اور اس سے خداحافظی کر کے پھر واپس پلٹ لو. زباں پر جملے آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد. کتنا حریص ہے عزیزو میرا مولا راہ کربلا میں، کتنا حریص ہے، کس قدر ہدایت کا خواہاں ہے. حر کو حر بنا دیا میرے مولا نے. زہیر عزیزو اصل مکتب اہل بیت پر نہیں تھے، کتنی بلندی عطا کی. بے ذرے گر نظر لطف. توجہ کیجئے،
بو تراب کند بے آسمان رود وکار آفتاب کند. کتنی بلندی عطا کی زہیر کو, میں منے پر کسے پہ سالاری میرے مولا نے قرار دیا. اور شب عاشور زہیر ابن قین کتنا بلند ہوا زبان پر یہ جملے ہیں, آقا ایک جان نہیں 1000 جان اگر پروردگار متعال عطا کرے چاہوں گا کہ آپ کی راہ میں اسے قربان کر سکوں. کتنا بلند ہوا عزیزو. آؤ اپنے لیے مانگی عزیزو. جس بارگاہ کا فیض اتنا بلند ہو اور اتنی وسعت کے ساتھ ہر گنہگار اور خطاکار کو اپنی جانب بلا رہا ہو, عزیزو اس سے بڑھ کر کون سی بارگاہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر بتائیے کون سی بارگاہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو سکتی ہے؟ پھر انسان اس سے منہ پھیرائے. یہ ہے تاریخ کی وہ حقیقت, وہ تلخ حقیقت جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. جس رسول کے ہاتھوں لوگوں نے دعوت اسلام کو قبول کیا, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. توجہ چاہتا ہوں عزیز, قرآن کریم کہہ رہا ہے تم جہنم کے گھڑے پر کھڑے تھے, تم آگ کے شعلے تم پر پہنچا چاہتے تھے, رب تبارک و تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کی. عزیزوں جس مکے میں رہ نہیں سکتے تھے, پروردگار متعال نے چند سالوں بعد اسی مکے کا فاتح بنایا. اتنی بلندی, اتنا مقام عزیزوں, دنیا و آخرت کی نیکی اور خیرات نصیب ہو گئی. یہاں رسول کی آنکھ بند ہوئی, دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر خم تک جو پیغام پہنچایا, اگر چاہتے ہو میرے بعد بھی تمہاری دنیا بھی سنورے رہے ہو, تمہاری آخرت بھی, تو دیکھو علی اولاد علی کا ساتھ ترک نہ کرنا. کیوں چھوڑ دیا عزیزو میرے مولا کا ساتھ؟ یہی ہے موضوع گفتگو. محرم عزیزو ماہ فکر ہے. آج اگر میں اور آپ 61 ہجری میں ہوتے, کدھر ہوتے؟ اپنا فیصلہ خود کیجیے. آج اگر زمانے کا امام ظہور کر جائے, فرمایا اگر چاہتے ہو تمہیں کربلا کے شہداء کا اجر و پاداش ملے تو جب کبھی ان کی یاد آئے کہو یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما, کاش میں ان کے ساتھ ہوتا. فرمایا زیارت عاشورہ میں مسلسل خدا سے مانگو, اے پروردگار میں زمانے کے امام کے ساتھ اور ان کی ہمراہی میں خون حسین کا انتقام لینا چاہتا ہوں. بولنا بہت آسان ہے عزیزوں, مقام غور ہے, مقام فکر ہے. وہ کیا رکاوٹ تھی کہ جس نے قدموں کو روک دیا؟ اور علی ابھی کفن و دفن فرما رہے ہیں, اور مہاجرین و انصار جن کی شان آپ دیکھیے قرآن کریم کیسے بیان کرتا ہے سورہ انفال اور سورہ توبہ میں. ان کے لیے رزق کریم ہے, خدا کی جانب سے مغفرت ہے, لیکن کس صورت میں؟ کیوں کر ان کے لیے مقام ہے, یہ خدا کی راہ میں ہجرت کر رہے ہیں. کیوں کر انصار کے لیے مقام ہے, یہ خدا کی راہ میں پناہ دے رہے ہیں. لیکن عزیزو نیکی کر لینا کمال نہیں ہے, نیکی کو بچا کر رب کی بارگاہ میں پہنچنا کمال ہے. میں بہت اچھا کام کروں لیکن بعد میں ریاکاری کر جاؤں, نیکی ضائع ہو جائے گی. من جاء بالحسنۃ, نیکی کو بجا لانا نہیں ہے, نیکی کو محفوظ کر کے رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. اگر اپنی نیکی کا اسی دنیا میں انسان عوض چاہے تو ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. عزیزو کس طرح سے خلافت الہیہ کے بٹوارے کر رہے ہیں. مقام غور نہیں عزیزو. جنہوں نے رسول کا ساتھ دیا, خداوند متعال نے انہیں عزت سے نوازا, آج کیوں رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے؟ یہی ہے موضوع گفتگو انشاءاللہ کہ جسے اس عشرے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ حجت خدا اور ولی خدا کے قریب اور دور ہونے کے کیا عوامل و اسباب ہیں. وہ کیا عوامل ہیں کہ جو انسان کو ولی خدا اور حجت خدا کے قریب کرتے ہیں, ان کی ہمراہی عطا کرتے ہیں, اور وہ کیا عوامل ہیں, وہ کیا بیماریاں ہیں, وہ کیا امراض ہیں جو انسان کو حجت خدا اور ولی خدا کی ہمراہی سے محروم کر دیتے ہیں. کچھ افراد آیا ہے میرے مولا کی مدد کرنے کے لیے. امام نے فرمایا جاؤ. توجہ چاہتا ہوں عزیزو, تاریخ کی اس اٹل حقیقت کو رات کی تنہائی میں غور کیجئے گا. آج اگر میں 61 ہجری میں ہوتا کدھر ہوتا؟ اپنی اسی زندگی کو جو میں اور آپ گزار رہے ہیں. آج اگر زمانے کا امام کا ظہور ہو جائے تو میں کدھر ہوں؟ آیا اپنے مولا کی آواز پر لبیک کہہ پاؤں گا؟ یا ایسا نہ ہو کہ بہت ساری زنجیریں مجھے روک دیں؟ چند افراد آئے, ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہیں. فرمایا جاؤ بال کٹا کے لے آؤ, سر منڈوا کے لے آؤ.
اب جو افراد کی تعداد ہے عزیز و، تاریخ یہ کہتی ہے، واقعاً رونا چاہیے انسان کو، تاریخ یہ کہتی ہے کہ 4 یا 5 افراد ہیں عزیزو، جو سر کے بال نہ دے سکے، وہ اپنی جان کیا دے گا؟ آج مومن و مومنہ تھوڑا سا غور کر لیں، بس اوقات ہم اسی چھوٹی سی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ درست ہے سارا کا سارا دین داڑھی میں اور حجاب میں نہیں ہے عزیزو، لیکن دین میں داڑھی تو ہے، دین میں حجاب تو ہے۔ جیسا میرا رب چاہتا ہے، جیسی ان کی حجتیں چاہتی ہیں۔ آپ نے دیکھا عزیزو، یہ جس کو بلندی عطا کرتے ہیں کتنا مقام اور مرتبہ دیتے ہیں۔ اور علیہ السلام ہو گیا، انسان آ جائے ان کی بارگاہ میں عزیزو، مولا یکو تنہا 25 سال تک کیفیت یہ صبر تو وفی العین قضا وفی الحلق شجا ارا تراثی نہبا، میں اپنی میراث لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آنکھ میں کبھی کوئی تنکھا پھنسا ہے عزیزو، گلے میں کبھی کوئی ہڈی پھنسی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہ 25 سال میرے مولا نے ایسے بسر کی، جو اس طرح سے ہدایت کا چاہا ہے، اس طرح سے ہدایت کا خواہا ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا؟ شہزادی کی غربت سنو گے عزیزوں، مولا کے ہمراہ، اپنے بچوں کے ہمراہ مہاجرین و انصار کے دق الباب کر رہی ہیں، اور جواب میں یہ کہا جا رہا ہے آپ نے دیر کر دی آنے میں، ہم نے کسی اور کے ہاتھوں بیعت کر لی۔ حسن مجتبیٰ کی غربت کو سن پاؤ گے عزیزوں؟ حتیٰ میرے مولا کی حکومت ظاہری، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس مقدمے کو، اس کے شواہد کو کل بھی تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حسن مجتبیٰ کی غربت کیا ہے عزیزوں؟ باپ چاہتا تھا امیر شام کے فتنے کو ختم کرنا، آؤ میرا ساتھ دو، ایک قلیل سی تعداد آگے بڑھی، اس میں سے ایک ہراول دستہ قرار دیا، جاؤ آگے بڑھو اور دشمن کے تحرکات کو جا کر دیکھو، دشمن کی سازشوں اور پلاننگ کو مطلع رہو اور اسی اعتبار سے حملہ کر سکو، جن میں ان 4000 افراد میں جسے میرا مولا انتخاب کر کے ان 4000 افراد کا امیر بنا رہا ہے عزیزوں، دوسرے دن نماز صبح کے وقت وہ امیر شام کے قافلے میں دکھائی دے رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر مظلومیت کیا ہوگی میرے مولا کی؟ یہ کیا عوامل ہیں، یہ کیا اسباب ہیں، یہ کیا بیماریاں ہیں جو اس طرح سے انسان کو اتنے رحیم و کریم ولی خدا سے دور کر دیتے ہیں؟ اور توجہ چاہتا ہوں عزیزو، اس جملے کو بہت ہی وثوق سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تفصیلات کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، کہ جب چاہنے والا اپنے وظیفے میں کوتاہی کرتا ہے تو دشمن کھڑا ہوتا ہے، اپنے چیلوں کو جمع کرتا ہے اور حق حقدار سے چھین لیتا ہے۔ یہی سبب ہے عزیزوں، سید الشہداء راہ کربلا میں مسلسل یہ کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے، ان الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم یحوطونہ ما درت معائشہم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون الا ترون ان الحق لا يعمل به، نہیں دیکھتے ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، وان الباطل لا يتناهى عنه، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے، لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ محقا، مومن کو تو تڑپنا چاہیے جلد سے جلد میں خدا کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ دے دوں، کیوں تم نہیں کھڑے ہو رہے ہو؟ طبیب ہے عزیزو مرض کی نشاندہی کی، ان الناس عبید الدنیا، یہاں تک کہ حجت خدا کے قاتل پر ابھر آتا ہے معاشرہ اگر یہ مرض بڑھ جائے۔ 2 امراض ہیں عزیزو کہ مختصر آج اور انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں سمجھتا ہوں کہ اس پر میں اور آپ جتنا غور و فکر کریں گے پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا، اور انشاءاللہ العزیز میرا اور آپ کا یہ آپس میں بیٹھنا، یہ غور و فکر کرنا مجھے اور آپ کو اس قابل بنائے گا کہ ہم اس یقین کے ساتھ یہاں پر سے اٹھیں گے کہ ہم مولا و آقا زمانے کے امام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور اگر ان آنکھوں کو مولا و آقا کا دیدار نصیب ہوا تو کیا ہی اچھا ہے، لیکن اگر زندگی نے وفا نہیں کی تو اس طرح سے زندگی بسر کر رہا ہو کہ جب کبھی میرے مولا کا ظہور ہوگا مجھے میری قبر سے اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا جس ہدف کی خاطر تو نے زندگی بسر کی تھی اس ہدف اور اس خواب کے تعبیر کا وقت آیا چاہتا ہے۔ 2 اہم ترین اسباب ہیں عزیزو جو پہلے مرحلے میں انسان کو ولی خدا اور حجت خدا کی ہمراہی سے روکتے ہیں،
اور دوسرے مرحلے میں اگر یہ دونوں امراض بڑھ جائیں تو ولی خدا اور حجت خدا کے قتل جیسا عظیم گناہ انسان سے سرزد ہو جاتا ہے۔ ایک، اگر انسان ان ہستیوں کی معرفت و بصیرت کو اپنی نگاہوں کے سامنے نہ رکھے۔ اور یاد رکھیے گا عزیزو، جب سسٹم غیروں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے، خادم کو خائن بنا کر اور خائن کو خادم بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہی سبب ہے عزیزو، 9 محرم کے دن، توجہ چاہتا ہوں، 9 محرم کے دن جب فوج اشقیہ نے چاہا حملہ کرنا تو اس وقت آپ سنیں عمر سعد کے جملات کو، عمر سعد اللعین کے جملات کو سنیے عزیزو۔ مقتل نے لکھیں، یا خیل اللہ ارکبی و ابشری، اے اللہ کی سواریوں اٹھو اور تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ جب خائن کے ہاتھ میں اللہ کے رسول کا منبر آ جائے تو خادم کو اسی طرح سے پیش کیا جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے میں دین کی خاطر قدم آگے بڑھا رہا ہوں۔ یہ چھوٹا حملہ نہیں ہے عزیزو، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے سروں کو تن سے جدا کیا جا رہا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ عین دین ہے، عین دین ہے۔ آج بھی یہی سلسلہ ہے عزیزو۔ میرے مولا نے، چوتھے امام نے فرزند ابو الفضل العباس کو دیکھا، فرمایا عزیزو واقعی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس قدر انسان گریہ کرے کم ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول کے لیے احد کا دن بہت سخت تھا، جب آپ کے چچا جناب حمزہ کی شہادت ہوئی۔ جنگ موتا بھی میرے رسول کے لیے بہت سخت تھی، جب آپ کے چچا کے بیٹے جناب جعفر ابن ابی طالب کی شہادت رونما ہوئی۔ پھر اس موقع پر فرمایا لا یوم کیوم الحسین، 30,000 مسلمان نبی کے امتی سن سکو گے عزیزو، کوشش کریں میرے اور آپ کو کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ رسول کے نواسے کے دشمن کل یتقرب الی اللہ بالدم الحسین، ہر ایک خدا کا قرب چاہتا ہے حسین کا خون بہا کر۔ نعرہ تکبیر کے سائے میں تکبیر کا گلا گھونٹا جا رہا۔ چاہنے والا خدا سے مانگے عزیزو، معرفت و بصیرت، اجمالی معرفت کافی نہیں ہے عزیزو، تفصیلی معرفت۔ آج کے زمانے میں میری کیا ذمہ داری ہے؟ میرا زمانے کا امام مجھ سے کیسی زندگی کا خواہاں ہے؟ کوتاہی نہ ہونے پائے عزیزو، دشمن کے پروپیگنڈے کا میں اور آپ شکار نہ ہو جائیں۔ دوسری علت انشاءاللہ تفصیلات آنے ہیں والی مجالس میں عزیزو، حب الدنیا، حب الدنیا۔ بریر ابن خزیر عمر سعد کو نصیحت کرنے پہنچے، لعین کہنے لگا آپ نے سلام نہیں کیا مجھے؟ کہا اللہ کے رسول کے نواسے پر پانی تو نے بند کیا ہوا اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہے۔ کہ جانتا ہوں حسین کا مقام و مرتبہ کیا، لیکن کیا کروں، رائے کی حکومت۔ اگر دنیا انسان کی آنکھوں کو چوندھیا دے عزیز، انسان گرتا ہے گرتا ہے گرتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قاتل ولی خدا کتنا گر جاتا ہے انسان عزیزو۔ آؤ اپنی معرفت کو بڑھائیے شب اول میں۔ میں معافی چاہتا ہوں عزیزو، میں اس طریقے سے گفتگو نہیں کر پاتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ معمولاً سنا کرتے ہیں۔ بہرحال ایک احساس مجھے بہت زیادہ تڑپاتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر آج مولا کا ظہور ہو جائے تو میں کس مقام پر کھڑا ہوں۔ در واقع یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حق رکھتا ہے میرا مولا کہ مجھ سے یوں خطاب کرے، غیروں نے تو ہمارا دل دکھایا ہے، تو اپنا ہو کر کیوں کر دل دکھاتا ہے۔ آؤ عزیزو اس شب اول میں مانگیے، اے میرے مولا مجھے تیری وہ معرفت عطا کر دے۔ اور یقین جانیے عزیزو یہ دونوں فیکٹرز اور عوامل آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ انسان کو جب ان ہستیوں کی معرفت مل جائے، دنیا کیا ہے اس کے مقابلے میں، قدموں کی ٹھوکر ہو جاتی ہے۔ جب ان ہستیوں کی معرفت سے دوری اختیار کرتا ہے، دنیا اس کی نگاہوں میں بلند ہو جاتی ہے۔ آؤ عزیزو سچی معرفت کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیں، اور اس معرفت کو میرے مولا نے کربلا کے راستے میں قدم قدم پر فراہم کیا۔ آئیے سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے پہلے مولا آقا کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں،
اور پھر مصائب کے چند جملات شب اول محرم کی مناسبت سے: السلام علیک یا ابا عبداللہ. اے خدا نے توفیق دی تو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. اکسیر ہے عزیزوں یہ ذکر، یہ رونا، یہ زیارت، یہ گریہ، یہ فریاد، اکسیر ہے عزیزوں. انسان کے لیے راہیں کھولتا ہے، انسان کو سمجھ میں آنے لگتا ہے میرا مولا مجھ سے کیسی زندگی کا خواہ ہے، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے لگتا ہے. کب گئے آخری مرتبہ سرزمین کربلا؟ آؤ عزیزو میرے مولا کی قبر مطہر کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، مانگی پروردگار سے. شب اول میں پروردگار محروم نہیں کرتا. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا. میرا ساتھ دیجیے عزیزو، سب مل کر پڑھیں. شاید کوئی درد مند آواز ہم سب کی اس عبادت کو رب کی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرتے. ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. میرا مولا قتیل کل عبرہ ہے. لا یذکرنی، مولا فرماتے ہیں لا یذکرنی مؤمن الا بکا. اس توجہ کے ساتھ آنکھوں میں پروردگار آنسو عطا کرے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. نیم رجب کو امیر شام واصل جہنم ہوا. اواخر رجب میں گورنر مدینہ کو پیغام ملا. رات کی ایک پہر میں میرے مولا کو بیعت کے لیے بلایا. 30 جوانان بنی ہاشم کے ساتھ میرا مولا پہنچا. بیعت کا تقاضا کیا گیا. امام نے فرمایا نہیں چاہتے ہو کہ میں سب کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کروں؟ مروان لعین نے کہا اے ولید نہ جانے دے. میرے مولا کی آواز بلند ہوئی. کذبتا لا واللہ اثمتا یا ابن الزرقاء تقتلونی، تو حسین کو مارے گا؟ اور اس موقع پر عزیزو میرے مولا نے منشور حسینیت کو پیش کیا. اے امیر سن، انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ مختلف الملائکہ ومہبت الرحمہ بنا فتح اللہ وبنا ختم ویزید رجل شارب الخمر فاسق قاتل النفس المحترم معلن بالفسق ومثل لا یبایع مثلا. مجھ جیسا یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. اب مدینہ عزیزو میرے مولا کے رہنے کے قابل نہیں رہا ہے. چاہتے ہیں کہ اس قیام کی آواز کو لوگوں کے کانوں تک پہنچائے. وداع کرنے کے لیے عزیزو میرا مولا 2 مرتبہ، توجہ چاہتا ہوں، 2 مرتبہ عزیزو اللہ کے رسول کی قبر مطہر پر آیا. پہلی رات آئے، گریہ فرمایا، نماز پڑھی، اللہ کے رسول سے کچھ یوں مخاطب ہوئے، یا رسول اللہ میں آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی کا بیٹا
دیکھ رہے ہیں اس امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، یہاں تک کہ عزیزو دوسری رات نمودار ہوئی۔ میرے مولا نے آ کر اسی طرح سے رب کی بارگاہ میں تقاضا پیش کیا، اے میرے پروردگار، قبر رسول کے سرانے رب کی بارگاہ میں تقاضا پیش کیا، اے میرے پروردگار، یہ تیرے نبی کی قبر ہے، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، جو کچھ معاملات درپیش ہیں اسے تو بخوبی واقف ہے۔ اے میرے پروردگار، انی احب المعروف و انکر المنکر، مجھے نیکیوں سے بہت محبت ہے، برائیوں سے نفرت ہے۔ تجھے اس قبر کا اور صاحب قبر ہستی کا واسطہ مجھ حسین کے لیے وہ کچھ مقدر فرما دے جس میں تیری بھی رضا پائی جاتی ہے، صاحب قبر کی بھی رضا پائی جاتی ہے۔ سجدے کے عالم میں خفیف سی نیند طاری ہوئی، اللہ کے رسول کو آتے ہوئے دیکھا، ملائکہ کے جھرمٹ میں اپنے حسین کی پیشانی کا بوسہ لیا، اے میرے حسین، یہ امت تیرے خون کی پیاسی ہے، اور پروردگار متعال نے اس مرحلے میں تیرے لیے وہ مقام اور مرتبہ رکھا ہے کہ جو بغیر شہادت کے تجھے نصیب نہیں ہونے والا ہے۔ مشیت پروردگار یہ توجہ چاہتا ہوں عزیزو کہ حسین اپنے ارادے اور اختیار سے خدا کی بارگاہ میں اپنے خون کا نذرانہ دے۔ دین کو ضرورت ہے، وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید، ایسے اسلام پر فاتحہ پڑھ لو۔ اگر حسین کا جہاد نہ ہوتا عزیزوں، اسلام کی نشانیاں مٹ جاتی۔ بہرحال عزیزوں، بہت سخت مرحلہ تھا میرے مولا پر، اور یہ وداع اللہ کے رسول سے بہت زیادہ سخت تھا عزیزوں۔ روتے ہوئے میرا آقا نے اپنی آنکھیں کھولی، نانا سے وداع کی عزیزوں، چلے ماں کی قبر پر وداع کرنے کے لیے۔ عزیزوں، مقتل میں فقط یہ 2 جملے ہیں، ماں کی قبر کے سراہانے میرے مولا نے نماز پڑھی اور ماں کو وداع کیا، اس سے زیادہ مقتل نے نہیں لکھا۔ آؤ عزیزو چلو 11 ہجری میں وہ وقت یاد کرو جب میرے مولا نے شہزادی کو غسل دیا، کفن دیا، یہاں تک کہ جب کفن کی آخری گرہ باندھنا چاہتے تھے تو اپنے بچوں کو آواز دی، اے حسن و حسین، اے زینب ام کلثوم، آگے بڑھو، اپنی ماں کا دیدار کر لو کہ یہ آخری دیدار ہے۔ حسن و حسین آگے بڑھے، ایک سراہنے پر اور ایک مائتی کی جانب، اور دونوں نے فریاد بلند کی، اے مادر گرامی، یا امتا، جب نانا سے ملاقات ہو تو ہمارا یہ پیغام پہنچا دیجئے گا، نانا آپ کے بعد آپ کے حسن و حسین یتیم ہو گئے۔ عزیزو، میرا مولا فرماتا ہے، بندے کفن ٹوٹے ہاتھ برآمد ہوئے، اپنے حسن و حسین کو ماں نے اپنی آغوش میں لیا، عرش پر کوہرام بپا ہوا۔ عجب نہیں جب ماں کی قبر سے اٹھنا چاہتے ہو تو ماں کی آواز آئی ہو، بیٹا حسین، قدم قدم پر تیری ماں تیرے ساتھ ہے، یہاں تک کہ جب تو پشت فرس سے زمین کربلا پر آئے گا، ارے ماں تیرا استقبال کرے گی، اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے گی، پروردگار میرے حسین کو صبر عطا کر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بھائی سے وداع کی عزیزو، کس قدر سخت ہے یہ وداع، پنجتن پاک ہے عزیزو، یہ چادر کسا کے وہ افراد ہیں کہ جن میں سے حسین نے اللہ کے رسول سے وداع کیا روتی ہوئی آنکھوں سے، اپنی مادر گرامی سے وداع کیا، اور اپنے بھائی سے وداع کیا کہ جس بھائی نے یہ مرثیہ پڑھا تھا، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ۔ عزیزو، ایک وداع رہ جاتا ہے جسے تاریخ نے نقل نہیں کیا ہے، اور وہ دل کی آواز ہے کہ عجب نہیں رخ کیا ہو نجف کا بابا علی، مشکل کشائے کائنات، تیرا بیٹا چلا ہے اس جہاد کو، اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دے۔ بابا آپ بھی جانتے ہیں، مشیت پروردگار سے حسین بھی جانتا ہے کتنی مصیبتیں میں نے سہنی ہے، دعا کر دیجئے پروردگار مجھے استقامت عطا کرے۔ عجب نہیں اس موقع پر یہ بھی کہا بابا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بابا
میرا سلام ہو تیری مظلومیت پر بابا. ہر مصیبتوں کو حسین ابن علی سہے گا لیکن ایک مصیبت میں نے نہیں دیکھی بابا. جب خیمے سے ودا کرنا چاہتے ہیں رو رہے ہیں. کچھ دیر بعد زینب تیرے بازوؤں میں رسن بندھنے والی ہے. ہاں عزیزو جب کربلا میں وہ وقت آیا کہ فوج اشقیاء آگے بڑی خیموں کی جانب, میرا مولا نحیف جسم کے ساتھ آواز دی, ارے اگر دیندار نہیں ہو آزاد منش ہو جاؤ, ابھی حسین زندہ ہے بابا. ایک مصیبت میں نہیں دیکھنے والا ہوں لیکن وہ مصیبت تو نے دیکھی. غیرت اللہ علی ابن ابی طالب کے سامنے ناموس خدا کی حد کے حرمت کی گئی. بابا اپنے اور میرے علی کے لیے دعا کر لے. کوفے کے درباروں میں, شام کے بازاروں میں پروردگار میرے علی کو صبر عطا کرے اور وہ اس جہاد کو مکمل کر سکے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. پروردگار جو زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ ہے, وہ ڈھنگ, وہ روش ہم سب کو عطا فرما. مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے, ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں قبول و مقبول فرما.